نام و نسب و خاندان علی نام ابو الحسن اور ابو تراب کنیت حیدر شیر لقب والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی اور ہن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص تغرائے امتیاز تھا، اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سعادت حاصل تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی، اور بعثت کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ کے کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے پنجہ ظلم ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا، کاروبار اور لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، غرض ہر طرح پریشان کیا، مگر اس نیک طینت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ابو طالب کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، اور انہوں نے اپنی ذات سے دنیا میں محبت وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت و حمایت کی ہے، اس کے معاوضہ میں ان کو نعیم فردوس کی ابدی اور لامتناہی دولت حاصل ہو۔ اس لیے ابو طالب کی وفات کے وقت نہایت اصرار کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت دی۔ ابو طالب نے کہا: عزیز بھتیجے، اگر مجھے قریش کی طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو نہایت خوشی سے تمہاری دعوت قبول کر لیتا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نزاع کی حالت میں کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا، مگر یہ روایت کمزور ہے۔ بہرحال ابو طالب نے گو اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا، تاہم انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح پرورش و پرداخت کی، اور کفار کے مقابلہ میں جس ثبات اور استقلال کے ساتھ آپ کی نصرت و حمایت کا فرض انجام دیا،
اس کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسد نے بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو طالب نہایت کثیر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ قحط و خشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب چچا کی عثرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت و پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ارشاد جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔